اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 22 ہے۔ ایک کسان۔ چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے مزرعہ میں آباد تھا۔ اس غریب کے پاس ایک گائے تھی۔ ایک برس ایک سخت قحط پڑا کہ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا۔ کسان کو سخت تردد ہوا کہ گائے مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی، پھر اتنا سہارا بھی عیال و اطفال کو نہ رہے گا کہ دودھ پی کر دم تھام لیں۔ کچھ دیر تک ہر قسم کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخرکار اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چارہ کہیں سے چرا کر لائے یا گائے سے ہاتھ اٹھائے۔ وہ رات کے وقت ایک ہمسایہ کسان کے کھیت میں جا گھسا اور اس کی گری میں سے چارہ چرانا شروع کیا۔ جب یہ ناجائز کام کر رہا تھا، خود اس کی زبان سے نکلا، ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں پر افسوس، ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں پر افسوس، کیا کیجیے جب جان کی جوکھو نہ سہی جائے، کیا کیجیے جب جان کی جوکھو نہ سہی جائے، اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا، اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا، ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائے۔ اس نے پھر تأمل کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، فوراً جہاں سے چارہ اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا، ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے، ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے، مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے، مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے۔ بھوکی گائے کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھر آیا اور سوچنے لگا کہ ہائے کیوں کر اس کی جان بچاؤں، اس کو مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں۔ یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا کہ بوجھ سر پر لے چلے۔ جس وقت وہ بوجھ اٹھانے کو جھکا ہے، ایک آواز کان میں آئی، ہے برا یہ کام او نادا نہ کر، ہے برا یہ کام او نادا نہ کر، چارے پر ایمان کو قربان نہ کر، چارے پر ایمان کو قربان نہ کر۔ غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی وہ اس کے دل میں اثر کر گئی۔ حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، اس کی طبیعت میں تازگی ہو گئی۔ وہ چوری سے باز رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا جب دیکھا کہ وہی ہمسایہ چری کا بھاری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا، چوری میں کیا دھرا ہے، ایمان ہے تو سب کچھ، لے گائے کی نہ کر اے یار فکر اب کچھ۔ وہ بھی عجیب وقت تھا۔ غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ رات کی کارروائی سے میرا ہمسایہ یہ ضرور واقف ہے۔ وہ خاموش تھا مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسائے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اتفاق یوں ہوا کہ رات کو اس کا ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھتا رہا۔ وہ غیبی آواز اسی ہمسایہ کی آواز تھی۔ اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنی رحم دلی ظاہر کرتا، مگر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ
کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسایہ کو یکایک خوش کرے۔ مزرعہ، تردد، عیال، اطفال، چارہ، قحط، ناجائز تعامل، حیرت زدہ ماجرا۔